معیشت کے حوالے سے جڑی اندر کی خبر یہ ہے کہ تباہ کن معیشت ہر گزرتا دن ملک پر بھاری ہے۔ پاکستان بند گلی میں پھنسا ہوا ہے، ملک کی معیشت تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ ماہرین معیشت کہتے ہیں کہ ملک میں بحران اتنا شدید ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ صفر تک بھی پہنچا دیں تو بھی پاکستان غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی نہیں کر سکتا ہے۔ گزشتہ 7 سالوں میں بیرونی قرضے 2 گنے ہو چکے۔ ایک رپورٹ کے مطابق سال 2014 اور 2015 کے دوران 65 ارب ڈالر سے بڑھ کر اس سال 2021-2022 میں 30 ارب ڈالر جی ڈی پی ہو گئی۔ عمران خان حکومت میں ایکسپورٹس میں مسلسل اضافے کا تیزی سے چلنے والا پہیہ پی ڈی ایم حکومت کے دور میں رک گیا۔ رپورٹ کے مطابق آپ کو بتائیں کہ جولائی تا نومبر کے دوران 11 ارب 93 کروڑ ڈالرز کی ایکسپورٹ ہوئی۔ گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے میں 12.25 ارب ڈالر سے زائد کی ایکسپورٹس ہوئی تھی۔ یہ صورتحال ملک کی کرنسی کے حوالے سے ہے جس کے ذخائر میں 50% تک کمی ہو گئی اور 7.5 بلین ڈالر صرف رہ گئے ہیں۔ 3 ماہ میں مینوفیکچرنگ شعبے کی طرح بھی ترقی جو ہے وہ منفی ہوتی ہوئی ہر شعبے میں نظر آ رہی ہے۔ بات کریں گے، اس وقت ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے رہنما اور ہمارے معاشرت مزمل اسلم موجود ہیں، ان سے صورتحال پر بات ہوگی۔ مزمل صاحب سے مزید بات کریں گے، لیکن میں آپ کو بتاؤں صورتحال ہے کہ غربت کی شرح میں 3.7% بھی اضافہ ہوا۔ مزمل اسلم صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ مزمل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ معاملہ یہ ہے کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ کر کچھ نہیں رہی ہے سوائے آئی ایم ایف کو دھمکیاں دینے کے۔ وزیر خزانہ ان دھمکیوں کے ساتھ، گرتی ہوئی معیشت کے ساتھ، بلند ہوتے ہوئے ڈالر کے ساتھ کیا معیشت چلائی جا سکے گی؟ مزمل اسلم صاحب سے ہم دوبارہ سے رابطہ کرتے ہیں، لیکن ایک جانب یہ صورتحال جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ملکی معیشت کی ہے، اور دوسری جانب وزیر خزانہ آئی ایم ایف کو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں جس کے تمام تر جو معاملات ہیں وہ اس حکومت نے طے بھی کر لیے، شرائط مان بھی لیں، اور اس قوم کے لیے مہنگی بجلی، مہنگا پیٹرول اور مہنگی گیس کے معاہدے بھی کر لیے۔ بہت بڑی تعداد میں ایک قرضوں کا بوجھ ہے، اس کے نیچے مزید ہم دبتے چلے جا رہے ہیں۔ عوام ملک کی معیشت کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، آپ کو وہ سنواتے ہیں۔ مہنگائی کا تو چونکہ فیکٹر اس طرح کا ہے کہ عوام تو صرف اپنی تنخواہوں میں سے یا اپنے جو کاروبار ہیں ان میں سے اب وہ بیسک نیسیسٹیز پہ بات آ گئی ہے کہ اس کو بھی وہ نہیں کور نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ جو حکومت آئی ہے رجیم چینج کے تھرو پہ، تو ان لوگوں کو جو ہے نا چاہیے کہ عمران خان کو حکومت دے دے دوبارہ سے۔ تو عوامی رد عمل آپ نے دیکھا ہے، اور مزمل اسلم صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ مزمل صاحب، ایک جانب ڈالر اوپر جا رہا ہے، معیشت نیچے جا رہی ہے، ڈار صاحب دھمکیاں دے رہے ہیں، ان دھمکیوں کے بعد ملک کی معیشت سنبھال لی جائے گی؟ دیکھیں بات یہ کہ اس وقت تو معیشت کی صورتحال آپ کو جو ہے ہمارے جیسے معاشی ایکسپرٹ یا سیاست دان اب کیا بتائیں گے، عوام خود آپ کو آگاہ کری ہے۔ ابھی آپ نے چلا بھی دی بات۔ اب معیشت شاید دیکھیں میری جو ہے ورکنگ ایج تقریباً 17-18 سال بلکہ 18 سال ہو چکے ہیں مجھے پاکستان کی معیشت کو جو ہے کور کرتے ہوئے۔ تو میں پاکستان کی معیشت کا طالب علم بھی ہوں۔ میں نے 18 سال میں اس سے زیادہ جسے کہتے ہیں کہ مایوسی آپ کہہ لیں، اس سے زیادہ حالات خراب نہیں دیکھے۔ اس سے بھی برا دور آیا 2008 میں، آپ کے سامنے ہے کہ لیمن بردر ہوا، پاکستان میں اسٹاک ایکسچینج 4 مہینے کے لیے منجمد ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن ہم نے اس طرح کے حالات نہیں دیکھے تھے جس طرح اب پابندیاں لگنا شروع ہو گئی ہیں۔ پاکستان میں امپورٹس پہ پابندیاں لگ گئیں، اب دواؤں کا را مٹیریل کے لیے پیمنٹ نہیں ہو پا رہی، ایئر لائن کمپنیاں جو ہے جو جہاز اڑاتی ہیں ان کو جو ہے باہر پیسے نہیں بھیجنے دیے جا رہے، تو پیٹرول کی ایلسیاں نہیں کھل رہی۔ تو جتنے برے حالات ہو سکتے تھے نا، اور ایک جیسے کہتے ہیں دیوالیہ ملک کی جو کریکٹرسٹکس میں وہ جو آپ یہ کہہ لیں کہ جو چیزیں ایک دیوالیہ کے اندر آتی ہیں وہ چیزیں جو ہے نظر آنا شروع ہو گئی۔ لیکن مزمل صاحب، ادھر تو وزیر مملکت جو ہیں وہ گئے ہیں روس، انہوں نے قوم کو مبارکباد دی کہ بہت کامیاب دورہ رہا، اب تو تیل گیس بھی سستی ہوگی تو ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ 15 جنوری سے کہہ رہے ہیں وہ آئیں گے پاکستان میں، مذاکرات کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اعلان ہوگا، کچھ ہوگا۔
آپ خدا کے واسطے ہمیں وہ نہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائیں. یہ جو پچھلے ایک مہینے میں جو 20% پیٹرول کی قیمتیں گری ہیں، $94 سے $75 ہوئی ہے، اس کے 25 روپے لیٹر ہمیں دے دیں. یہ جو ہے صرف لفاظی کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ $75 کا تو ویسے تیل ہو گیا، اور رشیا کی جو ہے $60-65 کی تو اس کی پیداواری لاگت ہے. پھر یہ رشیا سے آئے گا تیل، اگر $130 میں آ رہا ہوتا تو سمجھ جاتی. اس تیل کا کرایہ اس سے زیادہ لگ جائے گا جتنا آپ بچت کریں گے. یہ 24-25 دن ایک مہینے میں جہاز آیا کرے گا. ادھر آپ کا جو آتا ہے کویت سے اور گلف کنٹریز سے تیل آتا ہے، وہ چند دنوں میں پہنچ جاتا ہے، 2-2.5 دنوں میں پہنچ جاتا ہے. اس کا کرایہ بھی اس حساب سے ہوگا، جتنا دور ہوگا اس کا کرایہ ویسے ہوگا. تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ اس وقت اچھی لگتی جب $125 کا تیل تھا. $75 میں پھر آپ آ کے اعلان کر رہے ہیں. آپ اعلان یہ کریں نا جو پچھلے ایک مہینے میں عالمی مارکیٹ میں قیمتیں